السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ واشنگٹن میں اعلیٰ حکام ایران کے اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں کے غیر معمولی حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں وسیع جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں کو ایک بریفنگ میں بتایا کہ اس صورتحال میں نتائج کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ عہدیدار کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں بھی واضح کیا ہے کہ ہمیں کشیدگی بڑھنے کے امکانات کا احتیاط اور حکمت عملی سے جائزہ لینا ہوگا، خاص طور پر اس تناظر میں کہ ایرانی حملے کی وجہ سے اسرائیل میں معمولی نقصان ہوا ہے اور کسی کی جان بھی نہیں گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام کا اصرار ہے کہ ایرانی حملے کا جواب دیا جائے گا، تاہم ملک کی جنگی کابینہ اس بات پر منقسم دکھائی دیتی ہے کہ ایسا کب اور کیسے کیا جائے گا۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر جوابی فضائی حملے کے بعد ایران کے خلاف کسی بھی جارحانہ کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے اتوار کو NBC نیوز کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن علاقائی تنازع میں اضافے یا ایران کے ساتھ جنگ کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتے اور وہ ذاتی طور پر اس کے سفارتی پہلو پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے اکتوبر سن 2023 میں حملے کے بعد اردن غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کارروائی کا ناقد رہا ہے اور ان پر جنگی جرائم کرنے کا الزام بھی عائد کرتا رہا ہے۔ تاہم ایران کے اسرائیل کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے کو ناکام بنانے میں اردن نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اس کی سرزمین پر کیے گئے حملوں پر تہران کو سزا ملنی چاہیے۔ اسرائیل نے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایران کی جانب سے اسرائیل کی جانب داغے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد اسرائیل میں زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ حکام کی جانب سے پیر کو اسکولز کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ تہران اور ملک کے دیگر ہوائی اڈوں نے پیر کو دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل پر فضائی حملے کے باعث علاقائی کشیدگی بڑھ جانے کی وجہ سے فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیے گئے تھے۔ سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے اطلاع دی ہے کہ تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے پروازیں معمول پر آ گئیں۔ اسرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس حملے نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک بشمول اردن، لبنان اور عراق کو ہفتے سے اتوار کی رات تک اپنی فضائی حدود بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب سبھی دوبارہ کھل گئے ہیں۔ تہران نے پیر کے روز مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے تحمل کو سراہیں، جس نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر مہلک حملے کے جواب میں اپنے حریف پر حملہ کرنے کے بعد صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ایران پر الزامات لگانے کے بجائے مغربی ممالک خود کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے خلاف اقدامات پر رائے عامہ کو جواب دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے اور عالمی ادارے کے ارکان کو یاد دلایا ہے کہ طاقت کے استعمال سے متعلق انتقامی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے زیادہ تر ارکان نے گتریس کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام رکن ممالک کو کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے اسرائیل پر زور دیا ہے
کہ وہ ایران کے حملے کے بعد جوابی کارروائی نہ کرے، اور کہا ہے کہ اسے دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے سوچنا چاہیے، کیونکہ تہران کا حملہ تقریباً مکمل طور پر ناکام رہا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی کہا ہے کہ فرانس مشرق وسطی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع میں مزید اضافے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی پاکستان کی اقتصادی بحالی پر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، جس سے افراط زر میں اضافہ ہوگا، جو حال ہی میں اپنے نقطۂ عروج پر رہ چکی ہے اور حالیہ کمی کے باوجود دوہرے ہندسے میں ہے۔ پاکستان کو اس وقت IMF پروگرام کی ضرورت ہے، جس کے لیے مغربی طاقتوں کی حمایت کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات ہیں اور تاریخی طور پر وہ فلسطینی کوس کی آزادی کی حمایت کرتا آیا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو توازن کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز غزہ میں فلسطینیوں کو دوبارہ انتباہ کیا ہے کہ وہ جنگ زدہ علاقے کے شمال میں واپس نہ جائیں۔ ایک روز قبل اپنے گھروں کو پہنچنے کی کوشش میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایدری نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ میں رہنا چاہیے، جہاں انہیں پناہ دینے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ شمال ایک خطرناک جنگی علاقہ ہے۔ غزہ میں ہسپتال کے حکام نے بتایا کہ 5 افراد کو اسرائیلی فورسز نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ شمال کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ واپس آنے والوں نے کہا کہ انہیں شمال کا سفر کرنے کا اشارہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ان مشکل حالات سے تنگ آ چکے تھے جن میں وہ بے گھر ہونے کے دوران زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور اب باقی خبریں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان پیر کو 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ اقتصادی تعاون کو بڑھانا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا یہ دورہ سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے 1 ہفتے بعد ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آفات سے نمٹنے والے ادارے PDM کے جاری کردہ بیان کے مطابق خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 روز میں تیز بارشوں کے باعث حادثات کے نتیجے میں ابتدائی رپورٹ کے مطابق 8 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 بچے، 3 مرد اور 1 خاتون، جبکہ زخمیوں میں 4 خواتین، 6 مرد اور 2 بچے شامل ہیں۔ افغانستان میں موسمی بارشوں سے آنے والے شدید سیلاب سے 3 دنوں میں کم از کم 33 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی ریاستی وزارت کے ترجمان نے کہا کہ سیلاب نے کابل اور کئی صوبوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی فراہ، ہرات، جنوبی زابل اور قندھار ان صوبوں میں شامل ہیں جنہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر اروند کیجریوال کی بدعنوانی کے ایک معاملے میں مقدمے کی سماعت سے پہلے کی نظر بندی میں 23 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ قانونی نیوز ویب سائٹ لائیو لا نے یہ رپورٹ دی ہے۔ اپوزیشن کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے، جس نے عام انتخابات کے لیے اس ہفتے اپنی مہم شروع کرنی تھی۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز 9 اپریل کو ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم تیزی سے جاری ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، وہیں پرچم، بیجز، ٹی شرٹس، ٹوپیاں، فیس ماسک اور دیگر سامان کی تیاری بھی عروج پر ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اپنے اتحادیوں سے مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسی طرح فضائی دفاع کر سکے جیسے اسرائیل نے ایران کے حملے کے رد عمل میں کیا ہے۔
जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने देखा है कि इसराइल इस दिफा में अकेला नहीं था। इस मौके पर उसके इत्तेहादियों ने भी उसका साथ दिया। जेलेंस्की ने एक बार फिर अमरीकी कांग्रेस से यूक्रेन के लिए उस इमदादी पैकेज को मंजूर करने का मुतालबा किया जो महीनों से सियासी इख्तलाफात की वजह से मुअत्तल है। सोल के सदारती दफ्तर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ी लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने पीर को जनूबी कोरिया के सदर यून सॉक यूल से सोल में मुलाकात की ताकि शिमाली कोरिया से लाहिक खतरात और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जा सके। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी शिमाली कोरिया की जानिब से हथियारों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिशों के पेश नज़र उसके खिलाफ सलामती कौंसिल की पाबंदियों को नाफिज करने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। जर्मनी के वजीर खारजा ने पीर को कहा कि सूडान एक खौफनाक कहत का सामना कर रहा है जिसके नतीजे में इस साल 1 मिलियन के करीब लोग भूख से मर सकते हैं। इस सिलसिले में आला सिफारतकार और इमदादी तंजीमें पेरिस में मुलाकात कर रही हैं ताकि शिमाल मशरकी अफ्रीकी मुल्क को मजीद तबाही से बचाया जा सके। सूडान गुज़श्ता साल अप्रैल में उस वक्त तनाज़ात की लपेट में आ गया था जब फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की फलाही मुहिम को सूडान में 24 मिलियन अफराद को खुराक, सेहत की देखभाल और दीगर सामान पहुंचाने के लिए इस साल तकरीबन $2.7 बिलियन की जरूरत है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि वो यूक्रेन और दीगर जगहों पर जंग के बावजूद पेरिस गेम्स के लिए ओलंपिक मुआहिदे को कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने BFM टीवी को बताया कि हम ओलंपिक ट्रूस के लिए काम करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि अपने बहुत से शराकतदारों को साथ लेकर चलने का ये एक बेहतरीन मौका है। ओलंपिक ट्रूस एक तारीखी रिवायत है जिसमें ओलंपिक्स के दौरान अमन का अहद किया जाता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी बहुत सी मोहब्बतों का इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।